أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے، اور تم ان اموال کو حاکموں کے پاس لے کر نہ جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطور گناہ کے کھا جاؤ، اس حال میں کہ تمہیں پتہ بھی ہو۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے، غلط طریقوں سے مال حاصل کرنے اور اس مال کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کے اہم ترین اور بنیادی احکام میں سے یہ بات بھی ہے کہ کھانا، پینا، پہننا، استعمال کی ہر چیز حلال ہونی چاہیے، حلال طریقے سے حاصل کی جانی چاہیے۔ حرام مال کھانا، پینا، پہننا، استعمال کرنا آدمی کی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہت مہلک ہے، اور انسان کے اعمال کو ضائع کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنے آپس میں ایک دوسرے کے مال اپنے درمیان ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ناحق مال کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسروں کی وراثت کا مال کھا جانا، کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھا جانا، کسی کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال لے لینا۔ اسی طرح سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا، جھوٹ بول کر مال حاصل کرنا، تمام یہ وہ ذرائع ہیں جو ناحق طریقے میں شمار ہوتی ہیں، اور ان طریقوں سے مال کو حاصل کرنا جرم ہے، گناہ ہے، منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ ایسا بھی نہ کرو کہ تم ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کو کھا لو، اس طرح سے کہ تم ان اموال کا مقدمہ لے جاؤ حاکم وقت کے پاس، عدالتوں کے پاس، قاضی اور جج کے پاس، اور پھر ناجائز طریقے سے مختلف طور طریقے حربے اختیار کر کے عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں کرا لو، اپنے لیے کرا لو، اور دوسروں کا مال ہڑپ کر لو اور پھر اس کو استعمال کرنے لگو۔ فرمایا ایسا بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل کاغذی کارروائی، پیپروں کی کارروائی، لکھت پڑھت، ان چیزوں کی آج کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے۔ جیسے لوگ آج کل ناجائز طریقے سے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، لیکن اپنے حق میں پیپر بنوا لیتے ہیں، اس کے کاغذات بنوا لیتے ہیں، فائل کسی کے ہاتھ چڑھ گئی دوسرے کی پراپرٹی کی، اب پتہ ہے کہ یہ میری نہیں ہے، دوسرے کی ہے، لیکن اس پر قبضہ کر لینا، اس کو لے لینا، وراثت کا مال، دوسروں کا حق کھا جانا، ایسا بہت ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ گھر گھر کی تقریباً کہانی ہے کہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بھائی خاص طور سے، وہ وراثت پر قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیتے، چھوٹے بھائیوں کو حق نہیں دیتے۔ بعض ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ زندگی میں وہ اپنے کسی ایک بیٹے کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھی سب بھائیوں کو حق دینا، ہم تمہاری سہولت کے لیے تمہارے نام کر رہے ہیں۔ اب اس وقت تو وہ بچہ بڑا اچھا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی نیت خراب ہو گئی، اب وہ بہن بھائیوں کو ذلیل کر رہا ہے، ادھر ادھر لے کے جا رہا ہے۔ اب قانونی اعتبار سے تو سب کچھ اس کے حق میں ہے، جیت جائے گا مقدمہ وہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو وہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ کس کا مال کھا رہے ہو آپ۔ تو فرمایا حاکموں کے پاس تم مال کو نہ لے جاؤ کہ اپنے حق میں فیصلہ کروا کے پھر لوگوں کا مال تم کھا جاؤ۔ کوئی بھی چیز ہو، گھر ہے، پراپرٹی ہے، دکان ہے، مکان ہے، یا کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، کوئی بھی ایک پائی بھی کسی دوسرے کی اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایک ذرہ برابر بھی کسی کا ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ کسی کا لے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ جو چیز ہماری ہے وہ ہماری ہے بس۔ تو مال کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اس کو پھر استعمال کرنا صحیح طریقے سے یہ بھی ضروری ہے۔ اپنے ذرائع آمدن بھی حلال ہونے چاہیے اور اس کا استعمال بھی حلال طریقے سے ہونا چاہیے۔ مال کا حصول بھی حلال ہو، اس کا استعمال بھی حلال ہو۔
اللہ نے فرمایا جان بوجھ کر تم دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے عدالتوں کے فیصلے اپنے حق میں کروا کے دوسروں کا مال نہ کھاؤ، ناجائز اور باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ یاد رکھیے اگر ایک لقمہ بھی حرام کا ہو تو عبادت کا مقصود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا روزوں کا بیان چل رہا ہے، آگے حج آ رہا ہے، بیچ میں آپ دیکھیں حلال مال کا ذکر آ گیا، حلال مال کا قانون آ گیا، تو انسان کی اگر غذا کھانا پینا پہننا حلال نہیں ہوگا تو نہ روزہ قبول ہے، نہ نمازیں قبول ہیں، نہ حج قبول ہے، کچھ بھی قبول ہے۔ ایک آدمی اگر دن بھر بھوکا پیاسا رہے لیکن اس کا کھانا پینا افطار شام کو حرام کا ہو، سحری حرام کی ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ذرہ برابر بھی اس کی کوئی اوقات نہیں، اجر و ثواب ملنا تو دور کی بات، فریضہ بھی ادا نہیں ہوگا اس کا۔ اپنے لیے حلال مال کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔